بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کمرے کا بلب ہر روز کوئی غائب کر دیتا۔ مجھے شک اپنی دیورانی پر تھا، کیونکہ وہ ہر شام مجھے اپنے کمرے میں بلا کر چائے کے ساتھ پکوڑے لازمی کھلاتی اور خود 1 گھنٹے کے بعد واپس آتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن دیورانی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ میرا نام شہناز ہے، میری عمر 26 سال ہے، میری شادی کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میری دیورانی ہے جس کا نام ہرمین ہے، وہ بہت عجیب شخصیت کی مالک ہے۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تب سے ہی میرے کافی قریب رہتی تھی۔ اس کی عادت ہے سب کے ساتھ گھل مل جانے کی۔ وہ اکثر ہی میرے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ اسے چاہے کوئی کام ہو یا نہ ہو، وہ میرے کمرے میں دن میں 4 چکر لازمی لگاتی تھی۔ میں بہت حیران ہوتی کبھی کبھی اس کی حرکتوں پر۔ وہ میری غیر موجودگی میں کمرے میں آتی۔ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تو شروع دن سے ہی اس نے میرے ساتھ خوب نبھائی، لیکن شادی کے 2 ہفتوں کے بعد ہی مجھے اس کی حرکتیں عجیب لگنے لگیں۔ میں رات میں سوتی تو مجھے اکثر محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں آیا ہو، لیکن میری آنکھ کھلتی تو کمرے میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہ ہوتا۔ پہلے تو میں بہت خوفزدہ ہوتی اور درود پڑھ کر سو جاتی، لیکن آہستہ آہستہ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں اب کسی کی اپنے کمرے میں موجودگی محسوس کرنے لگی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود میں اپنی آنکھیں نہ کھول پاتی۔ میری تو حیرت کی انتہا اس دن سے نہ رہی جب روز رات کو میرے کمرے کا بلب غائب ہونے لگا۔ میرے شوہر روز نیا بلب لگاتے اور صبح وہ غائب ہو جاتا۔ میں اور میرے شوہر حیرت زدہ ہوتے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے اور بلب غائب کون کرتا ہے۔ میرے شوہر کاشف بہت ایماندار آدمی تھے، حلال کماتے اور کھاتے، لیکن غلط بات برداشت نہ کرتے۔ میرے شوہر کی عمر تھوڑی زیادہ تھی۔ میری دیورانی مجھے اکثر کہتی کہ بھابی، آپ کا اور بھائی کا کوئی جوڑ نہیں، کہاں آپ نازک کمسن کلی اور کہاں بھائی صاحب، آپ کو تو کوئی اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ وہ نہ جانے بات کا کون سا پہلو نکال رہی تھی، لیکن مجھے اس کی باتیں پسند نہ آئیں۔ میں نے فوراً متانت سے اسے جواب دیا، میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں اور مجھے شادی کے لیے بے شک بہت لڑکے مل سکتے تھے، لیکن کاشف جیسا محبت کرنے والا شخص شاید میں کھو دیتی۔ پھر میری باتوں پر وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بات کا رخ بدل گئی۔ میری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ ہمیں ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، اور یہ بلبوں کا سلسلہ بھی تبھی سے جاری ہوا جب میں حاملہ ہوئی۔ میں بہت افسردہ ہوتی کہ روز یہ سب کیا ہوتا ہے۔ رات میں بلب کا غائب ہونا میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں جب کاشف سے بات کرتی تو وہ بھی سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بچے یہ کام کرتے ہوں تمہیں ستانے کے لیے۔ کاشف کا اشارہ میری دیورانی کے بچوں کی طرف تھا۔ میرے دیور کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی 10 سال کی اور ایک 15 سال کی، دونوں ہی پکی رنگت کی تھیں۔ میری دیورانی ان کو طرح طرح کی کریمیں لگاتی، لیکن کوئی فرق نہ پڑتا، اور پھر اس نے سب کچھ اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر نے گھر میں خوشیاں بکھیر دی تھیں، لیکن اسی دن سے میرے کمرے سے روز رات کو بلب غائب ہونے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے کا راز پتہ لگانے کی بے حد کوشش کی، پر میں ناکام رہی۔ مجھے نیند میں اکثر محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہے، لیکن میں خود میں اتنی ہمت نہ پاتی تھی کہ اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ میری بند آنکھیں بہت مشکل کے باوجود نہ کھل پاتی۔ صبح میں پھر سے ویسی ہو جاتی نارمل۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا حالت ہے میری۔ میں اپنی حالت سے بہت خوفزدہ رہنے لگی۔ دل و دماغ عجیب وسوسوں میں گھرے تھے، کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتی۔ میں نے اس بارے میں اپنی اماں کو بتایا۔ امی، میرے ساتھ پریگنینسی کے بعد سے یہ سارے واقع ہو رہے ہیں۔ اماں نے مجھے کہا، اپنی دیورانی پہ نظر رکھو بیٹا۔ میں نے بھی اماں کی بات سے اتفاق کیا۔ میری دیورانی کی عادت تھی کہ روز رات کو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیل کی مالش کرتی۔ نہ جانے اس کی مالش میں کیسا جادو تھا، وہ جیسے ہی مالش کرتی میں سو جاتی اور مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ میں بہت تحیر زدہ رہتی جب اکثر کاشف مجھے لیٹ ہونے کا تانا دیتے کہ سارا دن سوتی رہتی ہو اور شوہر کا کوئی خیال نہیں۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا، کیونکہ جب میں سو کر اٹھتی تو جسم عجیب سی تھکاوٹ کا شکار رہتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے پتہ نہیں کتنے میلوں دور کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ پے در پہ ہونے والے عجیب و غریب واقعات نے مجھے کچھ سوچنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ سب سوچوں کا رخ جس جانب جاتا وہاں کوئی سراغ نہ ملتا، اور میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ روز کے بلب غائب ہونے کے پیچھے جو بھی وجوہات تھیں وہ پوشیدہ تھیں۔ میں بس ان وجوہات کو جاننا چاہتی تھی۔ کون ہے جو بلب روز کے روز غائب کر دیتا ہے، اور صرف میرے ہی کمرے کے بلب غائب کرنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ان باتوں نے ہی مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا
کیونکہ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھیں جن کو میں بھول جاتی۔ میرا بھولے سے بھی خیال کسی طرف نہ جاتا۔ میں قیاس کر پاتی کہ اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیونکہ قیاس آرائیاں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں پختہ ثبوت ہوں، اور مجھے تو ابھی کسی بات کا علم ہی نہیں تھا۔ ہاں، بس اتنا پتا تھا کہ یہ سب واقعات میرے حاملہ ہونے کے بعد سے شروع ہوئے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سچ جان سکوں، اس سب کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کا پتہ لگا سکوں، لیکن یہ ناممکن ہی رہا۔ دن بدن میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر جب کاشف گھر آتے تو میں سوچوں میں گم پائی جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے اور ڈانٹنے لگتے، یہ تم ہر وقت کن خیالوں میں گم رہتی ہو، اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ میں ان کی باتوں پر چونک جاتی اور وہ کمرے سے چلے جاتے۔ ہم دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی تھیں، لیکن میں وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی غلطی نظر نہ آتی۔ میری دیورانی میرے پاس آتی اور بولتی، بھائی کی باتوں پر دل چھوٹا نہ کیا کرو، وہ بس ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ میں اس کی باتوں پر بھی توجہ نہ دیتی۔ میری ساری حسیات دن میں اس بلب پر جمی رہ جاتی جو روز میرے کمرے سے غائب ہوتا۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بلب کا راز پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ یہ میرے پریگنینسی کے 6 مہینے کی بات ہے۔ ایک دن میری دیورانی میرے کمرے میں آئی اور بولی، بھابھی آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی کڑک چائے پلاتی ہوں۔ باہر بارش کا موسم ہو رہا ہے اور چائے کے ساتھ پکوڑے تو بنتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر یوں ہی سر ہلایا اور وہ پکوڑے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں پکوڑوں کی پلیٹ، ایک کپ چائے تھی۔ اس نے دونوں چیزیں میرے سامنے ٹیبل پر رکھیں اور بولی، بھابھی مزے سے کھائیے۔ میں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار میں سر ہلا دیا، جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ میرے لیے چائے اور پکوڑے بناتی تو ہمیشہ اپنے ہاتھ سے بناتی اور صرف میرے لیے ہی بناتی۔ جب میں اس سے کھانے کا پوچھتی تو ہمیشہ ہی انکار میں سر ہلا دیتی، کہتی میں نے ابھی کھائے ہیں، آپ کھائیے۔ مجھے حیرانی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے کاشف کو سب باتوں سے آگاہ کیا تھا کہ بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن کاشف مجھ پر ہی برس پڑے۔ تم اس پر الزام لگا رہی ہو؟ ہم اتنے سالوں سے اس گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے اور بہت اچھی ہے۔ آج تک کبھی اس نے ہمارے ساتھ کچھ غلط بات نہیں کی۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ثبوت نہ تھا اور نہ ہی کچھ بتانے کے لیے۔ اس دن کے بعد میں نے کاشف سے اپنی دیورانی کے بارے میں بات کرنا بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بغیر ثبوت کے میرے کسی بات پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت حاصل کر لوں گی اور بلب غائب ہونے کے راز کو بھی کسی بھی صورت میں جان کر ہی رہوں گی۔ آخر ماجرا کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد چھپے ہوئے ہیں؟ لیکن میری حالت نے یہ بھی کہاں گوارا کیا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے جسم میں ساری توانائی نچڑتی جا رہی ہے۔ میرا رنگ زرد رہنے لگا تھا۔ میں اپنی حالت کو لے کر بہت خوفزدہ تھی کہ نہ جانے بچے کی پیدائش سے پہلے مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ میری پہلی اولاد اور میری حالت مجھے مزید خوفزدہ کر دیتی تھی۔ مجھے بھی جینا تھا، اپنے بچے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ میرے شوہر آفس سے گھر آئے تو انہوں نے مجھے کھانا لگانے کا بولا۔ میں نے ان کے لیے کھانا لگایا تو انہوں نے کہا کہ آج ہم بچے کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار چلتے ہیں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہیں بھی اپنے بچے کی اتنی ہی فکر ہے جتنی مجھے ہے۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور شال لے کر کاشف کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ ہم نے اپنے بچے کے لیے بہت ساری شاپنگ کی، رات تک آئے، ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو میری دیورانی دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی کہ رات کے اس ٹائم تک جاگ رہی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، دونوں بچے کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرائی اور تھکن کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیروں تلے کوئی چیز کچلی گئی ہو۔ میں نے ڈر کر چیخ ماری اور باہر کی طرف بھاگی۔ سامنے سے ہی کاشف آ رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی اور بولی کہ کمرے میں کچھ ہے۔ وہ مجھے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی۔ کاشف نے مجھے باہر صوفے پر بٹھایا اور خود نیا بلب لا کر کمرے میں لگایا۔ کاشف مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر اپنے ساتھ کمرے میں لائے اور چاروں طرف دکھانے لگے، دیکھو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تم اندھیرے کی وجہ سے ڈر گئی ہوگی۔ لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا
وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر یہی سب نیند میں بھی محسوس کرتی تھی۔ کمرے میں کسی کی موجودگی، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، پر میں کاشف کو کیسے سمجھاتی؟ انہیں تو میری کسی بھی بات پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا۔ دن بدن بڑھتے بلب والے واقعے کو لے کر وہ خود بھی بہت سنجیدہ رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مولوی دوست سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، نہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، الٹا سیدھا مت سوچا کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس دماغی خرافات ہیں۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھے اس واقعے کو لے کر۔ میں بہت ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو میرا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا اور ہم پر اتنی پریشانیاں نازل ہو رہی تھیں۔ ایک رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میں نے اپنی دیورانی کو کچن کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی چیز تھی۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس وقت وہ ہاتھ میں کیا چیز لے کر جا رہی ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی۔ جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ آسمان کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میری دیورانی ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کیا وہ حقیقت ہے یا کوئی میرا وہم؟ میں نے دیکھا کہ میری دیورانی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ ہے جس کے اندر طرح طرح کے بلب رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ بلب کس مقصد کے لیے اس ڈبے میں رکھے گئے ہیں، لیکن اتنا میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سارے بلب وہی ہیں جو رفتہ رفتہ میرے کمرے سے غائب ہوتے گئے تھے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری دیورانی وہ سارے بلب اور کیبنٹ کھول کر اس میں سے اسی طرح کا بلب کا ڈبہ نکالا اور اس کے اندر سے اسی طرح کے مزید کچھ بلب نکالے۔ میں سامنے کھڑی پریشانی کے عالم میں سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ ابھی اسے پتہ چلے کہ میں اس کے بارے میں اتنا سب کچھ جان چکی ہوں۔ میں پوری حقیقت کا پتہ لگانا کسی بھی صورت میں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا بغیر ثبوت کے کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میری دیورانی نے ان بلبوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھائے، پر اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا، وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ہمارے گھر کے پیچھے بنے جنگل کی طرف نکل گئی۔ پہلے تو مجھے وہاں جاتے ہوئے بہت ہی خوف محسوس ہوا، کیونکہ رات کا وقت، تنہائی، یہ سب مل کر ماحول کو وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ پر میں بھی سوچ چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح تو اس راز کا پردہ فاش کرنا ہی ہوگا، تو آج ہی کیوں نہیں۔ میں بھی اس کے پیچھے جنگل کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ میں جنگل میں پہنچی تو دیکھا میری دیورانی ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اچنبھا ہوا کہ وہ یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہے، کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی۔ اس کی حرکتوں نے میرے پیروں تلے کی زمین ہلا دی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی بہکی بہکی حرکتیں کر رہی تھی، اور میں بھی کتنی پاگل تھی جو اس کے بہکاوے میں آ کر رات کے اس پہر اکیلی جنگل میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری دیورانی نے کوئی کھڈا کھودا ہے اور وہ دونوں بلب کے ڈبے اس میں دبا دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر مزید حیران ہوئی، وہ یہ کیا پاگل پن کر رہی ہے۔ میری دیورانی جنگل میں آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تو اس نے اپنے قدم ایک غار کے قریب جا کر روک دیے۔ میں حیرانگی سے اسے وہاں کھڑے دیکھنے لگی کہ ابھی دیکھو آگے کیا کرنے والی ہے اور اس کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میری دیورانی نے غار کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اس غار کے اندر جاتے ہوئے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے غار کے اندر کیا ہوگا اور میری دیورانی کس مقصد کے لیے اندر گئی ہے۔ میرے قدموں میں واضح کپ کپاہٹ تھی، لیکن یہاں تک آنے کے بعد پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا تھا، یا تو آر یا پھر پار۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب یہاں تک آ گئی ہوں تو آگے بھی چل ہی جاتی ہوں۔ میں نے خود پر آیت الکرسی کا ورد کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میرے سامنے روح لرزا دینے والا منظر تھا، جہاں کوئی بابا ارد گرد پھیلی کھوپڑیوں کو دیکھ کر کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ابھی میری روح کسی بھی وقت پرواز کر جائے گی۔ یہ کیسی قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری دیورانی کے یہاں آنے کا مقصد ابھی بھی ایک راز ہی تھا جس پر سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ مجھے اس بابا کی شکل سے انتہائی کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ عجیب مکرو اور وحشی انداز میں کچھ پڑھ پڑھ کر کھوپڑیوں پر پھونک رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے میری روح نکلتی جا رہی ہو۔ تبھی مجھے میری دیورانی کی آواز سنائی دی، بابا، جیسے آپ نے کہا تھا میں نے بالکل ویسے ہی کیا ہے۔ میں پچھلے 6 مہینوں سے اس کے کمرے کے بلب اتار کر آپ کی بتائی ہوئی جگہ میں دفنا رہی ہوں، لیکن مجھے اب بھی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ وہ دونوں تو ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں جو چاہتی تھی وہ تو ابھی بھی نہیں ہوا۔ میں
اس کا بچہ ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ابھی تک سلامت ہے۔ کیا میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی؟ میں اپنی دیورانی کے منہ سے یہ حقیقت جان کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہ رہے تھے، جسے میں نے اپنا سمجھا، اتنی محبت کی۔ وہ اپنے دل میں میرے لیے اس قدر نفرت کیسے پال سکتی ہے؟ اس نفرت کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے؟ مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرنے لگی تھی، کہ وہ میرے لیے اپنے دل میں اس قدر بغض پال بیٹھی تھی۔ میں نے تو آج تک کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا، ہمیشہ اسے بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ اس کی باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ اسی مکروہ بابا کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی، جو میری دیورانی کو کہہ رہا تھا، صبر سے کام لو، کوئی کام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا، اور پھر تمہارا تو کام بہت بڑا ہے۔ میری دیورانی نے ان کی بات پر نخوت سے سر جھٹکا اور بولی، میں زیادہ دن اس عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے آتے ہی مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا۔ اس عورت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ میرا اپنا شوہر مجھ سے باقی ہو گیا ہے۔ وہ بات بات پر مجھے تانے دیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو ابھی سے کچھ سیکھو، کس طرح سے اپنی زندگی بسر کی جاتی ہے، کس طرح شوہر اور گھر کو سنبھالا جاتا ہے۔ دن رات اپنے شوہر کے تانے سن سن کر میرا تو دل کٹ جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے اپنے بچے بھی اسی عورت کے گرویدہ ہونے لگے ہیں۔ میں بھی تو محنت کرتی تھی، میں بھی اپنے گھر کے کام کرتی تھی، تب کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اس 4 دن کی آئی کی محنت سب کو دکھائی دینے لگی ہے۔ سب نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہے۔ میری دیورانی کے لہجے میں نفرت ہی نفرت سمائی ہوئی تھی۔ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ میری وجہ سے اس عورت کو بلا وجہ اتنی تکلیف ملی۔ میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اسے میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، لیکن اپنے انتقام میں چلتے ہوئے اس نے غلط راہ اختیار کر لی تھی، جس راہ میں صرف خسارہ ہی خسارہ تھا۔ وہ بابا سے مل کر غار سے باہر آئی تو میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا کہ وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا، کیونکہ جو کچھ وہ کر چکی تھی اور جو کرنے والی تھی، اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں ہونے والا تھا سوائے میرے اور ایک ننھی سی جان کے۔ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، جو ابھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ اس کی حیرت تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ چکی ہوں اور اس کے راز کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور بولی، اب کہاں تک مجھ سے چھپاؤ گی؟ مجھے سارے راز کا پتہ چل چکا ہے۔ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہاری روح نہیں کانپی کہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو؟ ارے تم بھی تو ایک ماں ہو، ماں ہونے کا ہی لحاظ کر لیتی۔ ایک ماں ہو کر تم نے دوسری ماں کی کوکھ اجاڑنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے تو اللہ بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر آج میں تمہیں نہ دیکھتی تو کل تم میری اولاد کو بھی ختم کر چکی ہوتی۔ اگر بھائی صاحب تمہیں دانے دیتے ہیں یا تمہاری اہمیت کم ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس میں قصور ان کی سوچ کا ہے یا تمہارا اپنا ہے؟ اگر ان کو میری کوئی عادت اچھی لگی، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ انہیں میرا موازنہ کبھی بھی تم سے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، اپنی خامیاں ہوتی ہیں، تمہیں بھی ہوں گی، لیکن تمہیں اسے میرے بچے کے لیے انتقام کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اپنے دل میں اتنا بغض نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ تھا تو تم مجھے ایک بار بتا کر تو دیکھتی، میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاتی، کبھی تمہیں اپنی شکل نہ دکھاتی۔ لیکن جو راستہ تم نے اختیار کیا، اس میں سراسر تمہارے لیے جہنم کا راستہ تھا اور کچھ نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ایسے عامل اور جعلی بابا کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح سے عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سیاہ لباس میں بیٹھا انسان یا ہر سفید لباس میں بیٹھا انسان بھی اپنے آپ کو علم والا کہنے لگ جائے، کیونکہ علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں۔ میری بات سن کر میری دیورانی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگی۔ بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میری بندے ہاتھوں کو دیکھو، میں تم سے حسد کرنے لگی تھی۔ اس حسد میں میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ مجھے اور کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رکھا تھا۔ تمہاری انہی عادتوں نے شاید گھر والوں کو تمہاری طرف راغب کیا ہے۔ تمہارے ساتھ تو اللہ ہے نا، اور تمہاری اچھائی بھی تمہاری سب سے بڑی طاقت بن گئی ہے۔
جس کی وجہ سے 1000 کوششوں کے باوجود بھی میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا پائی۔ یہ تمہاری اچھائی ہی تھی اور تمہاری نیک سیرت ہی تھی جو تمہارے کام آئی۔ تمہارا کامل یقین تمہیں اس بات پر قائم رکھے ہوئے تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم میرا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے اور بولی، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن غلط اور صحیح راستے ہمارے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھائے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، تم اس پر چلو گے تو جہنم کی آگ تمہارے انتظار میں ہے، اور یہ صحیح راستہ ہے، اگر تم اس کی ڈور تھامے رکھو گے تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی دوری بیچ میں نہیں آئے گی۔ تم مجھے پالو گے، اور اگر جسے مجھے پا لیا تو سمجھو اس نے ساری دنیا کو پا لیا، کیونکہ جب رب تمہارا ہے تب بھی سب تمہارا ہے۔ تم رب کو راضی کرو، اس کی رضا کے خلاف جانے میں صرف اور صرف رسوائی ہے، خسارہ ہے، اس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔